نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، آج کا دن، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اللہ رب العزت خود سمجھا رہا ہے. جہاں حضور پاک کی آمد کا ذکر ہوا، اللہ تعالی نے الگ الگ پیراہن میں، الگ الگ انداز میں حضور پاک کی آمد کا ذکر فرمایا. حضور پاک کی تشریف آوری اس کائنات کے لیے اور اس کائنات کے ہر ایک ذرے کے لیے باعث رحمت ہے، جسے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا. اسی طرح جہاں حضور کی رحمتوں کا ذکر ہوا، وہیں پر حضور پاک کے نورانیت کا بھی ذکر اللہ فرما رہا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور تشریف لائے ہیں اور ایک واضح کتاب تشریف لائے. برادران عزیز، یہاں مفسرین نے واضح طور پر سمجھا دیا کہ یہ نور سے مراد کون ہے. یہ نور سے مراد حضور پاک کی ذات گرامی ہے. اب چند وہ حضرات جنہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، ان کو چاہیے کہ وہ گہرا مطالعہ کریں، کیونکہ مفسرین نے واضح سمجھایا، بلکہ اس آیت کریمہ کی جو ترتیب ہے وہ بھی ہم کو سمجھا رہی ہے کہ یہاں جو اللہ نے نور کے ساتھ کتاب کو لایا ہے اور درمیان میں عطف کا ذکر کیا ہے. عطف جو ہوتا ہے یہ مغایرت کو چلتا ہے. مغایرت کا مطلب یہ کہ نور الگ،
کتاب مبین الگ، یہ دو الگ الگ ذاتیں ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ بغیر حضور پاک کی ذات مبارک کے ہمیں قرآن نہیں مل سکتا۔ قرآن کا حصول ہم کو ہوا ہے، اللہ کا پیغام ہم کو ملا ہے تو حضور پاک کے صدقے میں ملا ہے، حضور پاک کے وسیلے سے ملا ہے، حضور پاک کے ہونے کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ برادران عزیز، پھر اس نور کی آمد کا ذکر احادیث کریمہ میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس تفسیر کو، اس آیت کو حضور پاک نے یوں بھی بیان کیا کہ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ مخلوقات میں جو وجود بخشا گیا، سب سے پہلے وجود کس ذات کو ملا؟ حضور پاک نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ برادران عزیز، ایسی کئی روایتیں ہمارے سامنے ہیں جہاں پر حضور پاک نے اپنی نورانیت کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور پاک کی تشریف آوری کو اس امت کے لیے جو مختص کیا ہے اس کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرما رہا ہے، یقیناً اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ مومنین پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ نے رسول پاک کو ان کے نفسوں میں سے ان کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضور پاک کی بعثت اس امت کے لیے اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ آگے آمد رسول پاک کے مقاصد کا بھی ذکر کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہمارے حبیب ان کو اللہ کی نشانیاں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کا علم دیتے ہیں، حکمت کا علم دیتے ہیں۔ برادران عزیز، اللہ فرما رہا ہے کہ حضور کی آمد رحمت ہے، حضور کی آمد نور ہے، حضور کی آمد اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اور پھر رحمت کی آمد پر کیا کیا جائے وہ بھی تو اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوب خوشیوں کا اظہار کرو، خوب خوشیوں کا اظہار کرو، هو خیر مما یجمعون، اور یہ خوشیوں کا اظہار کرنا اللہ کی رحمت و فضل پر یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے۔ برادران عزیز، اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ ہم خوشیوں کا اظہار کریں، یہ بھی تو حکم خدا ہے۔ ساتھ ہی کسی کو یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ یہ دنوں کی تخصیص کیسی، یہ تشریف آوری، ولادت باسعادت، اس دن کی خصوصیات، یا پھر اور دن اسی دنوں کی خصوصیات، کہ ان دنوں کی تخصیص کے ساتھ یہ کام کرنا کیا ضروری ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سلام یوم ولد،
وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا، انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کے دن کو اللہ فرما رہا ہے یہ سلامتی کا دن، اللہ کی خصوصی سلامتی ہوتی ہے اس دن، جس دن اللہ کے نبی اس دنیا میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ برادران عزیز، اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کی سلامتی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر اسے سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز چاہیے۔ اگر بندے کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے تو کیا چاہیے، اللہ کا فضل نہیں چاہیے تو کیا چاہیے، اللہ کی طرف سے احسان نہیں چاہیے تو کیا چاہیے، اللہ کی طرف سے روشنی نہیں چاہیے تو کیا چاہیے، اللہ کی طرف سے سلامتی نہیں پسند ہے پھر کیا پسند ہے؟ برادران عزیز، اللہ تو فرماتا ہے کہ تم اللہ کی ہر نعمت کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اللہ کے احسانات کا ذکر کرو۔ برادران عزیز، اللہ فرما رہا ہے کہ اور اللہ کی نعمتیں اتنی کثیر ہے کہ تم کسی بھی نعمت کو اگر دیکھو گے اور شمار کرنا چاہو گے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما چکا ہے کہ تم اللہ کی کثیر نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن آپ انہی نعمتوں کا تھوڑا سا ذکر بھی سنیں، ذکر خیال کریں۔ قرآن نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے فضل کا ذکر کر رہا ہے، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے اپنا احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور جو دینے والا ہے ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ نہ جنتوں کے ذکر پر اللہ نے احسان جتایا ہے، نہ دنیاوی نعمتوں کے ذکر پر اللہ نے احسان جتایا ہے، لیکن اللہ نے احسان جتایا ہے تو حضور پاک کی آمد پر، حضور پاک کی تشریف آوری پر امت سے خطاب کر کر فرمایا، اے لوگوں یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کا احسان جتانا اور اہمیت کو سمجھانا بتا رہا ہے کہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر حضور پاک کی تشریف آوری کی نعمت ہے۔ ساری اللہ کی جتنی رحمتیں ہیں اسی رحمت للعالمین کے صدقے میں حاصل ہو رہی ہیں۔ برادران عزیز، آج لوگ شکر کا بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی کتنی نعمتیں تمہیں حاصل ہے اور ان نعمتوں پر تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ بندہ شکر گزاری سے بھاگ رہا ہے، شکوہ شکایت کر رہا ہے، ایسی بہت سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں جب شکر کی بات آتی ہے تو اس نعمت عظمیٰ کی شکر کی بات نہیں آتی، اس نعمت کا احساس انہیں نہیں ہوتا کہ جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ان کا صدقہ تو کھانے کو تیار ہے، لیکن جن کے وجہ سے صدقہ مل رہا ہے ان کا ذکر کرنے کو تیار نہیں، ان کی یاد بنانے کو تیار نہیں، ان کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ ارے صدقہ تو کھا رہے ہیں، دیا ہوا تو لے رہے ہیں، لیکن دینے والے کا احسان نہیں ہے، جس کی وجہ سے مل رہا ہے اس کا احسان مند نہیں ہے۔ ارے اللہ فرما رہا ہے جب تک تم شکر گزار نہ بنو گے بندوں کے، تم اللہ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی نعمتیں ہم کو مل رہی ہے یہ سرور کائنات کے صدقے میں مل رہی ہے۔ یہ بات کو سمجھا جائے کیونکہ حدیث پاک واضح ہے، حضور پاک نے فرمایا اللہ یعطی وانا الخازن، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور نعمتوں کو میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ برادران عزیز، اس طریقے سے اللہ نے حضور پاک کی آمد کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی رحمتوں پر خوشیوں کا اظہار کرو، اللہ کا شکر ادا لاؤ، اللہ کے شکر میں اپنی زندگی گزارو۔ پھر حضور پاک کی ایک ایک ادا کو اللہ ذکر کرتا ہے، ایک ایک انداز کو اللہ ذکر کرتا ہے۔
حضور پاک کے چلنے پھرنے کا ذکر قرآن میں ہے، حضور پاک کے آرام کرنے کا ذکر قرآن میں ہے، حضور پاک کے انداز، اخلاق، کردار کا ذکر قرآن میں ہے۔ تبھی تو جب اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اما جان ہمیں بتائیے کہ حضور پاک کی سیرت طیبہ کیسی تھی، حضور پاک کے اخلاق کریمہ کیسے تھے، حضور پاک کا انداز کیسا تھا۔ اس پر اما جان نے پوچھا اما تقرؤون القرآن، اما تقرؤون القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر تم قرآن کو بغور پڑھ لیتے تو میرے آقا کے اداؤں کو بھی جان لیتے، ان کے اخلاق کریمہ کو بھی پہچان لیتے، ان کے اسوہ حسنہ سے بھی واقف ہو جاتے۔ تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے کہ قرآن ایک طرف جہاں حمد خدا ہے، قرآن دوسری طرف نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ برادران عزیز، تو قرآن حضور پاک کی عظمتوں کا ذکر، فضیلتوں کا ذکر فرما رہا ہے، حضور پاک کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے، اور پھر جہاں سرور کائنات کی انداز کا ذکر ہو تو کہیں چہرے انور کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب رات چھا چکی تھی اس کے بعد تم نے دیکھا کہ تاریکی ہٹنے لگی اور وہ چہرہ تمہارے سامنے نمودار ہوا جس کو ہم وَالضُّحَىٰ کہتے ہیں، کہ ساری تاریکیاں جن کی آمد سے چھٹ گئی کہ وہی چہرے انور۔ کبھی دست کرم کی بات ہو رہی ہے تو فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تم بظاہر دیکھ رہے ہو کہ ہاتھ ہمارے حبیب کا ہے، در حقیقت وہ ہاتھ ہمارا۔ کبھی فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں، پروردگار کی قدرت تھی جو کار فرما تھی، آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا۔ حضور پاک کی ایک ایک ادا کو رب ذکر کر رہا ہے۔ کہیں حضور پاک کی اس کملی کے اوڑھنے کو ذکر کرتے فرمایا یا ایھا المزمل، کون ہے مزمل؟ کملی اوڑھنے والوں کو مزمل کہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی حضور پاک کی گفتار کا ذکر ہو رہا ہے، انداز بیان کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرما رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارے حبیب جب فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ خود سے فرما رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی وحی ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہمارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، اللہ رب العزت کہیں فرما رہا ہے سینے اقدس کے بارے میں، فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے اقدس کو نہ کھول دیا؟ الگ الگ انداز سے سرور کائنات کی وہ شان بیان ہو رہی ہے، پھر فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند سے بلند۔ اب کسی کی بلندی کی ضرورت نہیں، کسی کے کرنے نہ کرنے کا آپ کا ذکر محتاج نہیں۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کے ذکر کے لیے کسی کی ضرورت ہے، جو کر رہا ہے وہ خوش نصیب ہے، جو سن رہا ہے وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ اس ذکر کو کرنے والا خود رب قدیر ہے، اور ایسا ذکر کر چکا ہے، اس ذکر کو ایسی بلندی دے چکا ہے کہ اب اس میں کبھی پستی نہیں آ سکتی، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ یہ ہر آن ہر لمحہ اس میں بلندی ہی بلندی ہو رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کے ہر لمحہ جو گزر چکا ہے آنے والا لمحہ اس سے بہتر ہے، اس سے بلندی ہی بلندی کی طرف آپ کا ذکر جا رہا ہے۔ برادران عزیز، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ مشہور حدیث پاک بھی ہم نے یاد کرتی ہے کہ جہاں پر حضور پاک نے جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ذکر کو بلند کر دیا، یہ بتاؤ یہ بلندی کا تم نے کوئی
इजहार देखा है, कोई हुक्म खुदा सुना है, कैसे बुलंद किया। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, मैंने रब से सुना है। रब्बे जुल जलाल फरमाता है, रब्बे जुल जलाल फरमाता है कि इजा जुकिर तो जुकिर तवाई, ए हबीब जहां जहां मैं जिक्र किया जाऊंगा वहां वहां आपका भी जिक्र होगा। मेरा जिक्र अब कभी तन्हा नहीं होगा। रब फरमा रहा है और वही रब फरमाता है कि कुरान में कि कायनात का हर जर्रा मेरे जिक्र में मशगूल है। हर एक चीज कायनात की रब की तस्बीह और तहलील में मशगूल है। अब सवाल हमको ये करना है, इधर रब फरमा रहा है कि जहां जहां अल्लाह का जिक्र होता है वहां वहां हुजूर पाक का जिक्र होता है। जहां जहां अल्लाह ने अपनी तस्बीह का जिक्र किया वहीं पर अपने हबीब पाक की रिसालत का भी जिक्र किया। बिरादरान अजीज, दुरूद पाक पढ़ने के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला मुहम्मद। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک کی ذکر کی جو اہمیت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میں ذکر کیا جاؤں گا میرے ساتھ میرے حبیب کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اس کا جو اظہار ہوا ہے، ہم جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ رب کی کیا حکمت تھی، وہ رب کا کیا منشا تھا، ہم اس کے پیچھے کے معاملات کو نہیں سمجھتے، لیکن یہ بات کو جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب دنیا میں بھیجے گئے تو بڑے غمگین تھے، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، اللہ کو مناتے تھے۔ کئی برس گزر گئے، کئی برس گزرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ کلمات کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کیا۔ وہ وحی، وہ خیال کا آنا، کیونکہ کوئی چیز قدرت خدا کے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خود سے کیا ہوں اور اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وہ ہم کو چھوڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، وقت اور مہلت دیا ہوا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کرتے، پروردگار تجھے تیرے حبیب محمد رسول اللہ کا واسطہ تو میری دعاؤں کو قبول کر، میری مغفرت۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا برادران عزیز، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام
جب اللہ کی بارگاہ میں دعا وہ ہوئے کہ پروردگار تیرے حبیب کے صدقے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے کہی تو اللہ نے کہا اے آدم ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں، جو کچھ لغزش تم سے ہوئی اسے درگزر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا گیا اے آدم بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ جو نام ہے یہ ہمارے پاس بڑا عزیز ہے، اس کا مقام ہمارے پاس بہت محبوب ہے، یہ ذات گرامی کا پتہ تمہیں کیسے چلا؟ کیونکہ ان کا ظہور تو ابھی نہیں ہوا ہے، ان کی تشریف آوری تو ابھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے یاد آیا کہ جب میں نے نگاہیں کھولی اور آپ کے عرش کے پایوں پر دیکھا تو میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں جنتوں کا سیر کرتا تھا، جنتوں کے اوراق پر، اشجار پر، اس کے پتوں پر دیکھا تو وہاں پر بھی لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مجھے یاد آیا کہ جس نام گرامی کو اللہ نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے، محبوب ترین ذات ہوگی، اس لیے میں نے اس ذات گرامی کا وسیلہ لے لیا۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا یقیناً آدم یہ ہمارے محبوب کا نام ہے، اور جو ان کا وسیلہ لیتا ہے اللہ کبھی ان کو رد نہیں کرتا۔ برادران عزیز اسی کو حضرت عمر فاروق نے بھی نقل کیا، اس روایت کو حضرت عمر فاروق بیان فرماتے تھے، اور ساتھ کی دوسری روایت بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کسی بندے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک مقبول نہیں ہوتی جب تک اس دعا کے آگے اور پیچھے درود پاک نہ ہو۔ وہ دعا لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، جب دعا کے اطراف میں درود کا ساتھ ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوگی۔ برادران عزیز تو ہم جان رہے تھے کہ حضور پاک کی سیرت طیبہ کو اللہ بیان فرماتا ہے۔ حضور پاک کے چہرے انور کا ذکر بھی اللہ نے کیا، دست مبارک کا ذکر بھی اللہ نے کیا، حضور پاک کے چلنے کا ذکر بھی اللہ نے کیا، حضور پاک کے اخلاق حسنہ کا ذکر بھی اللہ فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب سب سے بڑے اخلاق کے ساتھ آپ تشریف لائے، آپ سب سے بڑے اخلاق والے، سب سے بہترین اخلاق والے آپ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بہترین کوئی نمونے حیات ہے تو حضور پاک کی ذات ہے۔ برادران عزیز اللہ فرما رہا ہے کہ نمونے حیات اسوہ حسنہ اخلاق کریمہ کو دیکھنا ہے تو ہمارے حبیب حضور پاک کو دیکھو، ان کے اندر جو اخلاق ہے وہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ اسی کو حضور پاک نے یہ بھی بیان کیا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی گیا ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کو بلند کر سکوں، تمہارے کردار کو بلند کر سکوں، تمہارے انداز زندگی کو سدھار سکوں، جو خرابیاں تمہارے اندر آ چکی ہیں ان خرابیوں کو دور کر دوں۔ برادران عزیز حضور پاک کا تشریف لانا ہر اعتبار سے ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم سرور کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور بطور امتی کا ہمارا فرض کیا ہے، بطور امتی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ جب آپ کی پیروی کرنے لگیں گے تو اللہ ان سے محبت کریں۔ حضور پاک کی پیروی کرنا یہ امتی کی ذمہ داری ہے۔
حضور پاک کے غلام کی ذمہ داری ہے کہ حضور پاک کی پیروی میں زندگی گزارے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ امتی کیا کرے؟ آپ کی تعظیم کرے، تعذروہ توقروہ تسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب جو تشریف لائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ ان کی خوب تعظیم کرنا، خوب تکریم کرنا، آداب کا خیال رکھنا، یہ ضروری ہے۔ آداب ضروری ہے۔ اس بارگاہ کے آداب خود رب کائنات سمجھا رہا ہے۔ سورہ حجرات کی آیات ہمارے سامنے ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرما رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو حضور پاک کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ قدموں سے آگے بڑھنا نہیں، حضور پاک کے پیچھے چلنا۔ دروازے پر کھڑے ہو تو دستک نہیں دینا، آواز نہیں دینا، باادب کھڑے رہنا، جب تشریف لائے تب ملاقات کرنا۔ ایک ایک ادب بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میں کئی دن حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا، کیونکہ اللہ نے مجھے بلند آواز دی تھی، میری آواز میں بلندی تھی، اور میں ڈر رہا تھا کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر اس بارگاہ کے آداب میں رتی برابر بھی خرابی آئے گی، حضور پاک کے ادب کا تم خیال نہ رکھو گے تو اللہ تمہارے سارے اعمال کو حبط کر دے گا، مٹا دے گا، اور تمہیں معلوم تک نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں کئی دن حاضر نہ ہوا، اور حاضر ہوا تو اپنے منہ میں کنکریاں رکھ کر جاتا تھا، کنکریاں رکھ کر جاتا تھا کہ گفتگو کرو تو آواز پست ہو، آواز بلند ہو۔ بارگاہ رسالت کے آداب اللہ سکھا رہا ہے، اور صحابہ اکرام اسے کر کر بتاتے ہیں۔ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ اکرام آپ کے اطراف میں گھیرا بنا کر رہتے، اور وضو کا پانی جب آپ کے جسم اطہر سے نکلتا تو اسے نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پر کر لیتے۔ حضور پاک کی ناک کی رطوبت ہو، آپ کا لعاب دہن ہو، جب حضور پاک نکالتے تو صحابہ اکرام کی محبت و ادب کو دیکھیے کہ حضور پاک کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھ میں لے کر چہرے پر مل لیتے تھے۔ راوی فرماتے ہیں، عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ صحابہ اکرام جب حضور پاک کی محفل میں بیٹھتے تو انداز یہ ہوتا گویا کہ ان کے سر پر کوئی چڑیا بیٹھی ہوئی، کوئی پرندہ ان کے سر پر بیٹھا ہے، تو کیسے آدمی بغیر ہلے ڈھلے بیٹھتا ہے کہ اگر ہل جاؤں تو پرندہ اڑ جائے گا، ویسے باادب نگاہوں کو جھکا کر حضور پاک کی بات کو سنتے تھے کہ معلوم نہیں، بالکل حرکت نہیں، جنبش نہیں، حضور پاک کا آداب کا ایسا خیال، اور کہتے تھے کہ حضور پاک کے آنکھوں میں آنکھیں کبھی نہیں ملاتے تھے، نگاہیں چڑا چڑا کر حضور کے چہرے کو دیکھتے، کہ اگر حضور ادھر دیکھ رہے ہیں، نگاہ کرم ادھر ہے تو ادھر والے صحابہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتے، ادھر پلٹتی فوراً نگاہ جھکا دیتے، ادھر والے دیکھنا شروع کر دیتے۔ یہ انداز صحابہ کرام کا ہے، یہ آداب اس بارگاہ کے ہیں۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں حضور پاک کے آداب بھی قرآن سکھا رہا ہے، محبت بھی قرآن سکھا رہا ہے، اخلاق بھی قرآن سکھا رہا ہے، اوصاف بھی قرآن بیان کر رہا ہے، جمال کو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کے دست و کرم کے انداز کو قرآن بیان کر رہا ہے، آپ کے چلنے کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے آرام کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں اس ذات گرامی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ان سے وابستگی کو مضبوط کرنا ہے۔ برادران عزیز، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس ذکر میں شامل ہے، اس ذکر کو رب نے بلند فرمایا۔ اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے۔ جزیرے عرب جہاں حضور پاک تشریف لائے کن حالات میں تھا، کیسے حالات میں سرور کائنات تشریف آوری ہوئی،
کہ وہ عرب ظلم کی تاریکیوں میں چھپ چکا تھا، جہاں ظلم عام ہو چکا تھا، قتل و غارت گری عام ہے، بے حیائی عام ہے، شراب نوشی عام ہے، اب ان کے اندر تکبر، انا کی کیفیت عام ہو گئی ہے، وہ کسی دوسرے کو اپنے ہم پلہ ہم برابر مانتے ہی نہیں ہے، کسی کی عزت و توقیر کرنے کا ان کے پاس خیال ہی نہیں ہے، صلہ رحمی، رحم کرنا، تعلقات کو استوار کرنا ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ ارے ظلم اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اپنی خود زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے، جہالت اتنی بڑھ چکی تھی، ریاکاری، خود پسندی، اپنی انا کے لیے اپنی بچیوں کو دفن کرنے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ عمل کیوں، یہ بچیوں کا قصور کیا ہے، ان کو کیوں مارا جا رہا ہے، ان کو کیوں دفن کیا جا رہا ہے؟ تو کہتے کہ یہ بچی بڑی ہوگی تو کسی کے پاس اس کی شادی کا معاملہ لے کر جانا پڑے گا، اور جب ہم اپنی بچی کو کسی کے گھر میں شادی کے لیے لے جائیں گے تو اس کا ہاتھ اوپر ہوگا، ہمارا ہاتھ نیچے ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بے عزتی ہو، ہم کسی کے سامنے کم تر کہلائے، ہم کسی کے سامنے کمزور کہلائے، تو یہ بچی ہماری ذلت کا باعث ہے، ہماری انا کو توڑنے کا باعث ہے، اس لیے ہم اس کو زندہ دیر کو یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ عالم ہو گیا تھا۔ ان حالات میں اللہ نے یہ اہتمام فرمایا، اور حضور پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل امین حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں زمین و آسمان کی سیر کر رہا تھا، زمین کے ہر کونے کو میں نے جانچ لیا، ہر ایک حصے ارض کو میں نے اونڈیل کر دیکھ لیا، ہر آپ کے خاندان کی طرح کوئی خاندان نہیں پایا، آپ کے شجرے کی طرح کوئی شجرہ نہیں پایا، جس گھر میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے وہ گھر اس کائنات کا سب سے افضل ترین گھر ہے، آپ کا خانوادہ سب سے افضل ترین خانوادہ ہے، اس سے بہتر کوئی خانوادہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ اس خانوادے میں حضرت عبد المطلب بھی ہے، حضرت ہاشم بھی ہے، حضرت عبد المطلب بھی ہے، حضرت عبداللہ بھی۔ برادران عزیز، وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، عام الفیل جسے کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عرب کا جو مرکز تھا وہ خانہ کعبہ تھا، خانہ کعبہ یہ سارے جتنے عرب کے قبیلے تھے ان کا مرکز تھا، یہاں پر سب جمع ہوتے تھے، اگرچہ کہ عبادات کا طریقہ مختلف ہو گیا تھا، اس میں خلط ملط ہو گیا تھا، کئی خرابیاں اس میں شامل ہو گئی تھی، لیکن تب بھی خانہ کعبہ مرکز تھا۔ تو اس زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، عیسائی بادشاہ تھا، جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ جیسے اہل عرب کا ایک مرکز ہے ویسے ہی عیسائیوں کا بھی ایک مرکز بنا ہے، اور وہاں پر سارے عیسائی جمع ہوئے، تو اس نے ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا، گرجا گھر بنایا، بہت شاندار اس نے اہتمام کیا، خوبصورت کنیسہ بنایا، لیکن اس کا جو سٹرکچر تھا وہ لکڑی پہ بنایا، لکڑی کے سٹرکچر کا وہ کنیسہ تھا، اور وہاں پر اس نے سارے اطراف اکناف کے جتنے عیسائی تھے سب کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ سارے عیسائی یہاں پر آئے، اس کو اپنا مرکز بنائے۔ برادران عزیز، سلسلہ چل ہی رہا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عرب کے قبیلے کیونکہ تجارتی سفر کرتے تھے، تجارت کی غرض سے الگ الگ مقامات پر جاتے اور وہاں سے ساز و سامان خرید کر لاتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کا جزیرہ جو ہے وہاں پر ہریالی نہیں، پھل پھول نہیں، کھانے پینے کا سامان وہاں نہیں اٹھتا، تو دوسری جگہ سے ان کو لانا پڑتا۔ ویسے ہی ایک
تجارتی سفر کے دوران ایک قافلہ اس کنیسہ تو گر جا کر بنایا گیا تھا، اس کے بازو انہوں نے قیام کیا، اور رات میں جب آگ جلائی گئی تو اس کے آگ کے کچھ چنگاریاں، کچھ حصے جا کر اس کنیسہ پہ پڑ گئے اور وہ کنیسہ جل گیا۔ اب اس کو یہ خیال ہوا کہ انہوں نے سازش کے تحت، کیونکہ میں نے کعبۃ اللہ کی طرح ایک مرکز یہاں بنایا تھا، انہوں نے جلا دیا۔ اس کو آیا بہت غصہ، اس نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور جیسے انہوں نے کنیسہ کو جلایا ہے میں ان کے کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں۔ اب اسی عزم کے ساتھ لشکر کو تیار کیا گیا اور کعبۃ اللہ پر چڑھائی کا اس نے ارادہ کر لیا۔ ادھر اہل مکہ کو بھی معلوم ہوا کہ یہ ابرہہ اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ برادران عزیز، یہ لوگ بھی پریشان رہے، اپنی تیاریاں کرنے لگے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو پہاڑوں میں بھیج دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ برادران عزیز، ابرہہ اب قریب سے قریب آ گیا، اور قریب تھا کہ وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیتا۔ حضرت عبد المطلب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، آپ سے بات چیت ہوتی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا کے گھر کو گرانے کو آیا، تم اس کی حفاظت کیسے کرو گے، کیسے تم اس کو بچاؤ گے؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ جس کا گھر ہے وہی اس کو بچانے گا، خدا کے گھر کو ہم کیا بچا سکتے ہیں، وہ جس کا گھر ہے وہی بچائے گا۔ ہماری جو کوشش ہوگی وہ ہم پوری کریں گے، ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو برابر ادا کریں گے، لیکن اللہ کے گھر کا وہ حافظ خود پروردگار ہے۔ اب اس واقعے کو خود اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ رب نے کیسا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی اس مکر و فریب کو ذلت میں نہیں ڈال دیا؟ برادران عزیز، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا قدرت، اس کا کرشمہ کیسا رہا اللہ بتا رہا ہے، اور بتایا ہے کہ جب کبھی کوئی خانہ کعبہ پہ آنچ آئی تو اللہ نے ایسا حساب کیا ہے، ایسا انتظام کیا ہے، قدرت کا وہ کرشمہ ہمارے سامنے اللہ نے پیش فرمایا ہے، اللہ نے ظاہر فرمایا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہاتھیوں کے لشکر پر اللہ نے ابابیل کو بھیجا، اور ابابیل اپنے پیروں میں، اپنے چونچ میں کنکر لے کر ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے، اور وہ کنکر ایسے اثر کیے کہ ہاتھی بھوسے کی طرح اڑ گئے۔ ہاتھی ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کو آج بھی لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کی قدرت کار فرما ہو تو ایک کنکر کے ذریعے ہاتھی کو مٹا دیتا ہے۔ رب قدیر بتا رہا ہے کہ اس کی قدرت کے لیے بہت بڑا ہیکل ہونا ضروری نہیں، بہت بڑا جسم ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اس کی قدرت کار فرما ہو تو ایک کنکر بھی ہاتھی کو مٹا سکتا ہے۔ چاہیے تو ہمیں اس کی قدرت چاہیے، اس کا فضل چاہیے، اس کا کرم چاہیے۔ برادران عزیز، اس طریقے سے اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور حضور پاک کی تشریف آوری سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ، یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جب آپ سن بلوغ کو پہنچے اس کے بعد آپ کو آوازیں آنے لگی، آپ پہاڑوں سے گزرتے، وادیوں سے گزرتے تو آپ کا آواز آتی السلام علیکم یا ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پلٹ کر ادھر کو ادھر کو دیکھتے، کوئی آواز دینے والا نہیں، تعجب میں پڑ گئے، اور آپ نے آ کر یہ بات اپنے والد گرامی سے عرض کی۔ آپ نے عرض کیا بابا جان، میں سن رہا ہوں کچھ دن سے عجیب واقعات مجھے ساتھ ہو رہے ہیں کہ میں وادیوں سے گزرتا ہوں، راستے سے گزرتا ہوں، اور مجھے آواز آتی ہے، ایک خاص نام کے ساتھ مجھے ذکر کیا جا رہا ہے، مجھ پر سلام بھیجا جا رہا ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو کوئی پکارنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں یہ معاملہ میرے ساتھ بھی تھا، جب آپ پیدا ہونے والے تھے یہ معاملہ میرے ساتھ بھی تھا، اور اس سے مجھے خیال ہوا کہ کوئی بڑی ہستی ہے جو ہمارے خانوادے میں آنے والی ہے۔
برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی تجارت فرماتے تھے. ایک دن آپ تجارتی سفر پر تھے اور اس مقام پر ایک راہبہ کاہنہ جسے کہتے ہیں بڑی مشہور تھی، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور آپ سے نکاح کی پیشکش کی. آپ نے فرمایا کہ میں ابھی نکاح کو تیار نہیں، مجھے ابھی اس کا خیال نہیں ہے، اور آپ نے انکار فرمایا. جب واپس آپ تشریف لائے، کچھ دن مکہ مکرمہ میں گزارے، تو پھر بی بی آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد پھر آپ سفر پر گئے، اسی راستے پر گئے تو پھر اس کاہنہ سے ملاقات ہوئی. اس کاہنہ سے ملاقات پر آپ نے کہا کہ پہلے میں نکاح سے خیال نہ تھا، اگر اب تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر سکتا ہوں. وہ کاہنہ و راہبہ نے کہا کہ اب مجھے آپ سے نکاح نہیں. آپ نے تعجب سے پوچھا کہ اس وقت تم پیشکش کیے تھے، اب میں تمہیں پیشکش کر رہا ہوں، اب تم انکار کر رہے ہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم جو سابقہ کتابیں ہیں، زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، اس میں ہم نے نبی آخر زمان کے علامتوں کو پڑھا ہے، ان کے صفات کو، ان کے والدین کے اوصاف کو ہمارے سامنے بتایا گیا ہے. وہ جو صفات ہماری کتابوں میں بیان کیے گئے تھے، وہ جو علامتیں کتابوں میں بیان کی گئی تھی، اس نور کا چمکنا جو بتایا گیا تھا، وہ نور کو میں آپ کے پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی. اور میں خواہش اس لیے کی تھی کہ میں اس نور کی خدمت کرنا چاہتی تھی، وہ خوش نصیبی میرے حق میں آ جائے، میری تمنا یہ تھی. لیکن اب اس نور کو میں آپ کے پیشانی میں چمکتا ہوا نہیں دیکھ رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، اور آپ کا جو نور تھا وہ آپ کی زوجہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو چکا ہے، اس لیے اب مجھے شادی کی کوئی حاجت نہیں ہے. میرا مقصد تو اس نور کی خدمت کرنا تھا، اس نور کی نسبت حاصل کرنا تھا. برادران عزیز، اسی سفر کے واپسی میں حضرت عبداللہ رضی. اب یہاں حضرت بی بی آمنہ کا جو انداز رہا، آپ فرماتی ہے کہ جب شہزادے میرے رحم میں، میرے بطن میں تھے، تو مجھے کوئی وہ زحمت نہیں ہوئی جو عام لوگوں کو ہوتی تھی. ایک عام عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اسے جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو زحمتیں ہوتی ہے، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی. البتہ معاملات بدلنے لگے اور میں اپنے اطراف میں، اپنے خوابوں میں نورانی چہروں کو دیکھنے لگی، نورانی مخلوقوں کو دیکھنے لگی کہ وہ آ کر مجھے مبارکباد دے رہی ہے، لوگ میری خدمت میں ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ ایک انداز بدل گیا، نورانی مخلوقوں کا آنا اور سلسلہ شروع ہو گیا. اور پھر وہ موقع بھی ہمارے سامنے آیا کہ جہاں پر اما جان فرماتی ہے کہ جب شہزادے کی آمد کا وقت آیا اور شہزادے اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، تو نہ کوئی آلودگی تھی، نہ کوئی تکلیف تھی، بلکہ جب حضور تشریف لائے تو سارا عالم چمک اٹھا اور ایک نور ایسا پھیلا کہ جس کے نور میں نے بصرہ کے محلات کو چمکتا ہوا پایا. صلاۃ و سلام کے لیے ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. ختم رسول سید کل سرور دی جان، سلطانوں کے سلطان تم، قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان. ختم رسول سید کل سرور دی جان، سلطانوں کے سلطان تم، کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوں تارم صدقے، مقصد یہ بڑھائے بے بسان گئی
तुमने किए तुम पे मैं कुर्बान, हाँ ये भी एक एहसान। ختم رسول سید سرائے سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل آبائے نام مرکز عرفان اور حاصل سرکار نئی خواب کا محتاج کرم، نسبت کی قسم ہے صرف ایک نظر آپ کی ہر دم نظر اے خسرو خوبان۔ اے ختم رسول سید سرائے سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل آبائے نام مرکز عرفان اور حاصل برادران عزیز، حضور پاک کی تشریف آوری سارے ظلمات کو مٹاتے ہوئے، سارے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، ساری خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کو زندگی اور بندگی کی سلیقے کو بتانے کے لیے تشریف لائے۔ سرور کائنات تشریف آوری، روایات میں آتا ہے کہ دو آتش کدا ہزاروں برس ہزاروں مہینوں سے جل رہا تھا، آتش اچانک ہوئی، وہ محلات جس پر قیصر و کسریٰ کو ناز تھا، وہ محلات کی بنیادیں ہل گئی، اور یہ علامت ان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹنے والا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا بھی ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد عرب کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان تہذیب کا بڑا خیال رکھتے تھے، اس کی بڑی اہمیت تھی ان کے پاس، اور اس زبان و تہذیب کو بتانے کے لیے اکثر جو بڑے شہروں کے قبائل والے ہوتے تھے اپنے بچوں کو وہ دیہات کو بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر وہ فصیح زبان اور عربی تہذیب کو سیکھ سکیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اس وقت مرکز تھا، ہر جگہ کا آدمی وہاں پر آتا تھا، ہر قسم کی زبان وہاں بولی جاتی تھی، تو اہل مکہ کا خیال تھا کہ اگر ہمارے بچے یہاں رہیں گے تو زبان خراب ہو جائے گی، تہذیب خراب ہو جائے گی، وہ جو تمدن ہونا ہے وہ تمدن کو حاصل نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اطراف و اطناف کے دیہات میں بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ برادران عزیز، وہی سلسلہ یہاں بھی جاری رہا، اور اس کو لوگوں نے پیشہ بھی بنا دیا۔ جب یہ عادت بن گئی تو لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا دیا، اور اس کے ذریعے سے وہ مال و متاع کمانے لگے۔ اور اسی پیشے پر چلنے کے لیے ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اور اس کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا بنو سعد۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ، ہم نے نام سنا ہے، وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جس کو بنو سعد کہتے ہیں۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ اسی کام کے ذریعے اپنا گھر چلاتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بڑے کمزور تھے، بڑے نازک حالات سے گھر گزر رہا تھا، نہ مال و دولت کی فراوانی تھی اور نہ ہی اسباب و امتعاء ان کے پاس تھے۔ اب وہ بڑی تمنا لے کر مکے کے سفر پر چلی ہے، قافلے میں شامل ہو گئی کہ میرے زندگی کے جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور میرے حالات تبدیل ہو جائیں۔ برادران عزیز، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہر چیز پہ نظر آتا ہے، تو وہ حالات کی کمزوری آپ کی سواری پہ بھی نظر آ رہی تھی، آپ کی اونٹنی بھی بڑی کمزور ناتواں تھی، اور قافلے والے آپ سے ذرا نالا اور ناراض نظر آ رہے تھے کہ آپ کی اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو دیکھ کر قافلے والے کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
ہمیں پہنچنا ہے جلدی، آپ کی اونٹنی بڑی آہستہ آہستہ چل رہی ہے، اسے جلدی چلائیے، جلدی چلائیے۔ اور یہ شکایت مکے کو پہنچنے تک یوں ہی رہی۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ کیونکہ یہ اونٹنی پیچھے رہ گئی تو سارے جتنے بچے رؤسا کے تھے، عمرا کے تھے، لوگوں نے لے لیے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ پہنچے تک انہیں زیادہ موقع نہ ملا۔ انہیں کسی نے بتایا کہ دیکھو ایک شہزادے اس گھر میں بھی ہے جو شان یتیمی کے ساتھ، آپ کو دیں گے یا نہیں دیں گے معلوم نہیں، اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ جا کر دیکھ لو، اگر آپ کو اجازت مل جائے تو پھر خدمت کا موقع بھی مل جائے گا۔ برادران عزیز، بی بی حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس حاضر ہوتی، بی بی آمنہ سے معروضہ پیش کرتی ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا کام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے شہزادے کو ہم لے جائیں۔ بی بی آمنہ نے کہا کہ میرا ارادہ تو نہ تھا لینے کا، لیکن عرب کا طریقہ ہے اور میں اس طریقے کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ایک رواج ہے جو چل رہا ہے، اس رواج پر میں بھی چلنا چاہتی ہوں، لیکن میرے شہزادے کا بڑا خیال رکھنا، وہ جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، ان وہاں سے آپ لے لو۔ بی بی حلیمہ سعدیہ جب حضور پاک کو بالنے میں دیکھتی ہے، سرور کائنات ہے، دو عالم کے سردار ہے، جھولے میں آرام فرما ہے، اس چہرے انور کو دیکھا جو چاند سے چمک رہا ہے، تو لی سینے سے لگا لی اور کہا کہ یقیناً میں ان کا خوب خیال رکھوں گی۔ برادران عزیز، اب حضور پاک کو لے کر بی بی حلیمہ سعدیہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتی ہے۔ قافلے والوں کی جو شکایت تھی وہ برقرار تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھ حلیمہ، آتے وقت آپ نے بڑی زحمت دی ہے، بڑی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اب تو ہم تھکے ہوئے ہیں، واپسی کا سفر ہے، اب ہمیں رکنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کیجئے۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ نے بھی کہا ہاں بالکل میں ساری کوشش کروں گی، لیکن انہیں معلوم کیا تھا کہ جو دولت انہیں ملنی تھی مل گئی ہے، جو معاملات بدلنے تھے بدل گئے ہیں، اب اس کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بتا رہی ہے کہ وہ اونٹنی قافلے کے ساتھ چلنے لگی، قدم بقدم آگے بڑھنے لگی۔ قافلہ دیکھ کر تعجب میں بھی ہے، خوش بھی ہے کہ اونٹنی اب پیچھے نہیں، ساتھ ہی ساتھ چل رہی ہے۔ کچھ دیر گزری کہ قافلہ پیچھے رہ گیا، اونٹنی آگے چلنے لگی۔ اونٹنی کا آگے چلنا قافلے کو پریشان کر رہا ہے، بی بی حلیمہ سعدیہ بھی پریشان ہے، ایسا کیا اونٹنی کو ہو گیا ہے کہ قافلے کے لیے اب اونٹنی کو روکنا پڑ رہا ہے کہ رک جا، قافلہ آ رہا ہے۔ اور اونٹنی بیان حال سے اب سمجھا رہی ہے کہ تم جانتے نہیں کہ مجھے وہ طاقت مل گئی ہے کہ جس کو یہ طاقت مل جاتی ہے اس کی ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے، ہر ناکامی ختم ہو جاتی ہے، ہر کمزوری طاقت میں بدل جاتی ہے، اور اب ساری کو طاقتیں مجھے حاصل ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ میں بھی طاقتور بن کر آ جاؤں۔ برادران عزیز، یہ حضور پاک کی نسبت کی طاقت تھی، اس رحمت کا اثر تھا کہ ہر کمزوری دور ہو گئی۔ نہ صرف اس اونٹنی میں طاقت آ گئی، بلکہ بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب سے میں حضور پاک کی خدمت شروع کی تھی میری صحت اچھی ہو گئی، میرا معاملہ اچھا ہو گیا، میرا گھر سدھر گیا، میرے حالات بدل گئے۔ یہاں تک کہ بنو سعد کے لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں پر اپنی بکریوں کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے پوچھا ایسے کیوں؟ تو کہا جہاں جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں وہاں وہاں خود بخود گھاس اگ جاتی ہے۔ برادران عزیز، خدمت تو وہ کر رہی تھی، پال رہے حضور پاک کو، اور اس کی قدر، اس کا اندازہ بھی انہیں تھا۔ وہ حضور پاک کا بڑا خیال رکھتے تھے، باہر جانے نہیں دیتے، جہاں عام لوگ، عام بچے جا کر بکریاں چراتے تھے وہ حضور پاک کو چھوڑتے نہیں تھے، احتیاط سے رکھتے تھے، اہتمام سے رکھتے تھے۔ لیکن حضور پاک جب چلنے پھرنے لگے، حضور پاک اب سمجھدار سمجھ ہونے لگی، دیکھا کہ بھائی ہے جا رہے ہیں، بہن ہے جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بکریاں چرانے کو۔ حضور پاک نے بھی خواہش ظاہر کی کہ میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا۔ پہلے تو روکا گیا کہ بابا آپ مت جائیے، وہ لوگ چرا کے آتے ہیں، آپ آرام کیجیے، آپ گھر میں رہیے۔ اور جب اصرار بڑھ گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ بکریاں ضرور چراتے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام نے بھی چلائی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی چلائی ہے۔ اب وہ سنت یہاں بھی پوری ہوئی، اب حضور پاک بھی بکریاں چرانے کو ساتھ جانے لگے۔ آپ کی اما جان بی بی حلیمہ جو آپ کی رضائی ماں تھی، اپنی بیٹی بی بی شیبہ کو تاکیداً فرماتی تھی کہ بھائی کا خیال رکھنا، شہزادے کا خیال رکھنا۔ اور اب حضور پاک جا رہے تھے، آ رہے تھے، ایک دن ہوا یہ کہ آپ کی بہن بی بی شیبہ دوڑتی ہوئی بی بی حلیمہ کے پاس آئی، پریشان تھی، چہرے پر آثار اچھے نہیں تھے۔ پوچھا کیا بات ہے، پریشانی کا عالم کیوں؟ کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو اونچے بوڑھے لوگ آئے اور اپنے گود میں اٹھا کر پہاڑ کے اوپر لے کے چلے۔ پریشان ہو گئے، سارا قبیلہ پہاڑ کے پاس جمع ہو گیا اور حضور پاک کی تلاش ہونے لگی۔ لیکن کچھ دیر بعد حضور پاک کو دیکھا گیا کہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے ننھے ننھے قدموں سے اترتے ہوئے نیچے چلے۔ اس منظر کو دیکھے تو بی بی حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی گئی، حضور پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا، پوچھا بابا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ حضور پاک نے فرمایا کہ دو اونچے بوڑھے لوگ تھے، مجھے پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر گئے، میرے سینے کو کھولا، شاک کیا، اس میں کچھ ڈالا اور پھر میرے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ بات سمجھ کے باہر تھی، عقل اس کو قبول نہیں کرتی تھی، لیکن جب خمیس مبارک اٹھایا گیا تو ایک باریک سی ایک لکیر محسوس ہو رہی تھی کہ ابھی سینہ کا کھولا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا تھا؟ پریشان ہو گئے، اس منظر کو دیکھا، سمجھ نہیں آیا کہ وہاں بت خانہ تھا۔ بت خانے میں حضور پاک کو لے گئی، جیسے ہی حضور پاک کا قدم بت خانے کی طرف پڑا، سارے بت گر پڑے اور اعلان کیا کہ بت شکنہ۔ میرا جناب حدیث پریشانی کا عالم اور بڑھ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر سینہ چاک کیا جا رہا ہے، پھر روڑ دیا جا رہا ہے، بت خانے میں جاتے ہیں، بت گر رہے ہیں۔ وہاں ایک راہب تھا، اس وقت کے جو اللہ والے ہوتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ان کے پاس گئی، 100 برس سے عمر ان کی، ان سے ملاقات، ان سے کہا کہ بابا میرے بچے کو دیکھیے، ایک عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ پہاڑ پر لوگ لے کر چلے گئے، سینہ کھولا، سینہ بند کر دیا، بت خانے میں گئی تو بت گر پڑے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہوا ہے بچے کو، کیا معاملہ ہے بچے کا، تھوڑا آپ دیکھیے۔ تو راہب نے نام پوچھا، اس میں مبارک پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ یہ فرمانا تھا کہ راہب کے کان کھڑے ہو گئے، جو بڑھاپے پہ یوں جھکا ہوا تھا، اچانک اپنا چہرہ اٹھایا اور اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولا، عمر سے پلکیں گر گئی تھی، انگلیوں سے پلکوں کو کھول کر حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھا، اس کی کیفیت بدل گئی، اس کا حال بدل گیا۔ اب پوچھنے لگا کیا میں ان کی پشت کو دیکھوں، ان کی پشت کو دیکھوں؟ بی بی حلیمہ سعدیہ سادہ مزاج کہنے لگی کہ پشت کو دیکھو بابا، جو دیکھنا ہے دیکھو، لیکن میرے بچے کا علاج کرو، میرے بچے کا معاملہ صحیح کرو۔ اب راہب حضور پاک کی خمیز اٹھاتا ہے، پشت مبارک کو دیکھتا ہے اور اس پشت مبارک پر مہر نبوت کو ثبت دیکھا۔ آپ کے علامات میں مہر نبوت کا پشت مبارک پر ہونا بھی ثابت تھا۔ اس مہر نبوت کو دیکھا، اس کو چوما، آپ کے قدموں پہ گر کر کہنے لگا بابا میرے لیے دعا کیجیے، آپ میرے لیے دعا کیجیے، اس بوڑھے کی مغفرت ہو جائے، دعا کیجیے، شاید کہ جب آپ اعلان کریں گے میں رہوں یا نہ رہوں، آپ اگر دعا کر دیں تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں اپنا معاملہ حل کرنے کو آئی اور تم اپنے معاملے کی بات کرتا ہے، معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے حلیمہ، تم ان کو سنبھال نہیں سکتے، جس کی امانت ہے لے جا کر ان کو دے دو۔ کون ہے؟ کہا یہ سید المرسلین ہے، یہ سید الانبیاء ہے، کتابوں میں جن کا ذکر ملتا ہے، جن کے لیے ساری امتیں انتظار کر رہی تھی، جن کے پاس ائمہ، جن کے پاس انبیاء خواہش کرتے تھے کہ ان کی امت میں بننا، یہ وہ سید الانبیاء ہے، اشرف المرسلین ہے، جس کی امانت ہے لے جا کر ان کو دے دو۔ برادران عزیز، حضور پاک کی تشریف آوری کی علامتیں لوگ جانتے تھے،
اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ویسی علامتوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے مانا نہیں۔ حضور پاک کی جو نشو و ہوئی، آپ کا معاملہ آہستہ آہستہ جب بڑھنے لگا، حضور پاک کی سن مبارک 6 برس رہی، آپ کی والد ماجدہ کا وصال ہو گیا۔ 8 برس رہی، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، اور ایسی بحسن خوبی آپ نے حضور پاک کی خدمت کی ہے کہ جس کی مثال ہم کو کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ اور آپ کی زوجہ بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، یہ 2 ایسی شخصیات تھی، حضور پاک کی ایسی خدمت کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، کہ آپ کے گھر میں بھی بچے ہوتے تھے، آپ کی کثیر العیال تھے، کئی بچے آپ کے تھے، لیکن طریقہ یہ تھا کہ گھر میں دسترخوان بچھتا تو جب تک حضور پاک کھانا تناول نہ فرماتے کوئی بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت ابو طالب کا کوئی بچہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک حضور پاک تناول نہ فرماتے۔ برادران عزیز، اگر حضور پاک باہر بھی تشریف لے جاتے تو بھی فاطمہ بنت اسد بچوں کو روک دیتی اور فرماتی کہ جاؤ پہلے بلا کر لاؤ، شہزادے کو بلا کر لاؤ۔ جب حضور پاک تناول فرماتے تب سب کھانا کھا۔ برادران عزیز، شیخ ابی طالب کا وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے، جہاں دشمنان حضور پاک کی جان کے در پہ تھے، اس گھاٹی میں سب محصور ہو چکے تھے، رات کے حصے میں حضور پاک آرام فرما ہے، حضرت ابو طالب آتے ہیں اور آپ کو اپنی جگہ سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اپنے کسی بیٹے کو سناتے ہیں، کبھی حضرت عقیل کو سناتے ہیں، کبھی حضرت طالب کو سنا رہے ہیں، اور حضور پاک کی جگہ کو بدلتے ہیں۔ 1 دن دیکھے، 2 دن دیکھے، اس کے بعد حضور پاک نے پوچھا چاچا ماجرا کیا ہے؟ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ رات کے حصے میں آنا، مجھے اٹھانا، جگہ کو بدل دینا، اپنے بچے کو سلا دینا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں جانتا ہوں کہ لوگ آپ کے جان کے دشمن ہیں، میں جانتا ہوں کہ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اسی لیے مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو رات میں آ کر آپ کو ہٹاتا ہوں، اپنے بچے کو سلا دیتا ہوں تاکہ تکلیف ہو تو میرے بچے کو ہو اور آپ کی حفاظت ہو۔ ایسی قربانی اس حضرت ابو طالب کے اس سنت کو ہجرت کی شب بھی ہم نے دیکھا کہ اس بستر پر کون لیتے؟ حضور پاک نے مولا علی کا انتخاب فرمایا علی تم میرے بستر پر۔ برادران عزیز، تو یہ خانوادے کی بڑی اعلیٰ خدمات رہی ہے حضور پاک کے لیے، زندگی بھر حضور پاک کے ساتھ رہے، ہر لمحہ حضور پاک کے ساتھ رہے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جب حضور پاک نے اعلان فرمایا، اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کی طرف بلائیے۔ جب یہ حکم آیا تو حضور پاک نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، سارے خانوادے کو جمع کیا، دعوت دی اور انہیں کھانا کھلایا، میٹھا کھلایا۔ اس کے بعد قریب تھا کہ اپنی بات رکھتے سب اٹھ کر چلے جاتے، ایک دعوت ایسے ہی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دن بعد پھر حضور پاک نے فرمایا کہ پھر دعوت کرنی ہے، پھر لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو جمع کرو۔ اس کے بعد ان کو دعوت کے بعد حضور پاک نے فرمایا اے میرے رشتہ داروں، اے میرے خلافت داروں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ فرمائیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا تم مجھے کیا جانتے ہو، بتاؤ تم مجھے کیا جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا انت صادق انت امین، آپ سچے ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بات فرمائی ہے، آپ سے بہتر ہم نے امانت دار نہیں دیکھا، ہم نے ہماری امانتوں کو آپ کے پاس رکھ کر دیکھا ہے، آپ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا، آپ تو ہمیشہ اچھائی
اور سچائی کی بات فرماتے ہیں۔ اس پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کرو گے، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ فرما رہے ہیں تو ہم یقیناً اس کا خیال رکھیں گے، یقیناً اس کے لیے تیاری کریں گے، یقیناً اپنی حفاظت کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے، کمر بستہ ہو جائیں گے، لشکر کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضور پاک نے کہا میں تمہیں اس سے بڑے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں جو آخرت کا خطرہ ہے، اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے، جو جہنم کی سختیوں کا خطرہ ہے، اور اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آتا ہو۔ اللہ ایک ہے، اس بات کو مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اس بات پر ایمان رکھو، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ برادران عزیز، جب حضور پاک نے یہ بات فرمائی تو ایک طرف ابو لہب ایک طرف ابو جہل نے کہا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ہمارے دین سے ہم کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بات ہم کو قبول نہیں۔ برادران عزیز، حضور پاک نے کہا کہ جو اس بات کو مانے گا وہ تم میں سردار ہو جائے گا، دنیا و آخرت میں سردار ہوگا۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جب یہ سب انکار کیے تو ایک وہاں پر کم سن شہزادے تھے، 7 برس 8 برس ان کی عمر ملتی ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ وہ مولا علی تھے، مولا علی کی ذات کی جو کھڑے ہو کر کہے یا رسول اللہ اگر یہ نہیں مانتے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ حضور پاک نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ، پھر کہا اللہ کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ انہوں نے انکار کیا، مولا علی پھر کھڑے ہو گئے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا تو ابو جہل اٹھ کر کہتا ہے، ابو لہب اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کی بات ماننے کا سردار ہو جائے گا، اب اس بچے نے 3 مرتبہ آپ کے لیے گواہی دی ہے تو کیا یہ سردار ہو گیا ہے؟ حضور پاک نے کہا علی سید فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی سردار ہے، آخرت میں بھی سردار ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد مولا علی اسی وہاں پر عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کے آگے رہوں گا، آپ کے پیچھے رہوں گا، دائیں رہوں گا، بائیں رہوں گا، کہ میری پتلی پتلی پنڈلیوں کو نہ دیکھیے، میرے اس دل کو دیکھیے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضور پاک نے مولا علی کو دعائیں دی۔ یہاں سے دین کا کام شروع ہوتا ہے، اور جیسے تبلیغ شروع ہوئی ویسے ہی لوگوں کا انداز بھی بدل گیا۔ اب لوگ حضور کی مخالفت کرنے لگے۔ وجہ کیا تھی؟ سچائی کو مانتے تھے، اچھائی کو مانتے تھے، امانت داری کو مانتے تھے، لیکن اپنی انا کو چھوڑنے کو راضی نہیں تھے، جھکنے کو راضی نہیں تھے، حضور پاک کے سامنے بیٹھنے کو راضی نہیں تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر مان لیں گے ہم ان کے ماتحت ہو جائیں گے، ہم ان کے ماتحت کیسے رہے، ہم بھی سردار ہیں۔ یہ جو دنیا پرستی ہے، یہ انا پرستی ہے، یہ حق سے روکتی ہے۔ برادران عزیز، حضور پاک نے لیکن اپنا کام نہیں چھوڑا، بہت تکلیفیں دی گئی، بہت سختیاں۔ وہ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جب حضور پاک تبلیغ شروع کیے، اہل مکہ نے جب آپ کو تنگی کر دی، مکے میں آپ کو تبلیغ سے روک دیا، حضور پاک طائف کی طرف گئے، طائف میں وہاں پر جا کر لوگوں کو تبلیغ کرنے لگے۔ وہاں پر 3 سردار تھے، ان تینوں سے بات کی، تینوں نے انکار کیا۔ تیسرا والا بڑا شریف تھا، اس نے ہاتھ کے پیچھے جو اوباش بچے ہوتے ہیں ان کو لگا دیا۔ اب وہ گھیر کر حضور پاک جہاں بھی تبلیغ کی بات کرتے، جہاں پر بات کرنا چاہتے وہاں پر سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے، تھالیاں بجانا شروع کر دیتے، چیخیں مارنا شروع کر دیتے تاکہ لوگ بات نہ سنیں۔ لیکن حضور پاک استقامت کا پہاڑ ہے، کبھی آپ نے اپنے راستے سے ہٹے نہیں۔ حضور پاک برابر برابر اپنا کام کرتے رہے، اور وہ چیخ چیخ کر تھک گئے، حضور پاک اپنے راستے کو نہیں چھوڑے۔ جب یہ بات ختم نہ ہوئی، یہاں پر وہ پیچھے نہ ہٹے، حضور پاک کو ہٹتا ہوا نہ دیکھا، تو پھر وہ پتھر برسائے، پتھر حضور پاک پر برسائے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور پاک کے ساتھ تھے۔ آپ نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی
کہ پتھروں کو روکو، لیکن پتھر لگتے رہے۔ حضور پاک انس میں اتھر زخمی ہو گیا، یہاں تک کہ خون بہتا ہوا آپ کی نالن پاک کو آپ کے خدم اطہر سے چپکا دیا۔ حضور پاک پر غشی طاری ہوا، حضور پاک ایک چٹان کے سہارے بیٹھ گئے۔ تبھی جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرشتوں کو ساتھ لے کر آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ سے اللہ پوچھتا ہے، اگر آپ فرما دے تو یہ طائف کی وادی کو مٹا دیا جائے اور اس کے دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور یہ طائف کے لوگوں کو ختم کر دے جو آپ پر ظلم کیے ہیں۔ حضور پاک نے کہا ہے جبرائیل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے، اس لیے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر پہچانتے ہوتے تو مجھ پر ظلم نہ کرتے، جانتے ہوتے تو میری بات کو مان لیتے۔ حضور پاک کا کردار ہمارے سامنے ہے، تبلیغ کے اندر کتنی تکلیفیں حضور پاک نے صحیح ہے، لیکن حضور پاک نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، کبھی ظلم کا جواب، تکلیف کا جواب تکلیف سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ زحمت کا جواب رحمت سے دیا ہے، تکلیف کا جواب معافی سے دیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے، سبق دیا ہے کہ یہ راستے پہ چل رہے ہیں، تکلیفیں آئیں گی لیکن تم راستے کو چھوڑنا نہیں، اپنے کردار کو چھوڑنا نہیں، اچھائی کو چھوڑنا نہیں، کامیابی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ برادران عزیز، ایسی تکلیف ہے، حضور پاک حرم مکہ میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، آپ کے پیٹھ پر لا کر اونٹ کی گوجڑی ڈالی، اونٹ کی گوجڑی حضور پاک کے پیٹھ پر ڈالی جا رہی ہے، سیدہ کائنات بالکل کم سن، کوئی ہٹانے والا نہیں، سیدہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اونٹ کی گوجڑی کو کھینچتی ہے، آپ جاتے ہیں راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کچرا پھینکا جا رہا ہے، یہ کردار ایک طرف ظالم کا کردار بھی ہے جو ظلم پر ظلم ڈھا رہا ہے، ایک طرف سرور کائنات کے اعلیٰ اخلاق کا کردار بھی ہے، تو کبھی اپنی اچھائی کو نہیں چھوڑتے، کبھی خرابی کا جواب خرابی سے نہیں دیا، ہمیشہ معاف کیا، ہمیشہ معاف کیا۔ وہ بڈیا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ اپنا سامان لے کر راستے پہ کھڑی ہے، حضور پاک تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک خاتون بڈیا سامان اٹھانے سے خاصی ٹھہری ہوئی ہے، حضور پاک نے اس کا سامان اٹھا لیا، اٹھا کر اس کے ساتھ چلنے لگے، چلتے رہے یہاں تک کہ اس کے گھر کو پہنچ گئے۔ بڈیا نے شکریہ ادا کیا، کہا کہ بیٹے آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں۔ کیا مشورہ ہے؟ تو کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نکلے ہیں جو لوگوں کو دین سے ہٹا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان سے بچو، ان سے محفوظ رہو، یہ میرا مشورہ ہے آپ کو۔ حضور پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ، تبسم آیا، حضور پاک نے پوچھا اماں کیا آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے، کبھی ان کو جانا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، بس سنی ہوں۔ حضور پاک نے کہا میں ہی ہوں وہ جو اللہ کی طرف میں ہی ہوں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس خاتون بڑھیا نے کہا اگر آپ ہیں تو آپ کے پیغام کو میں قبول کرتی ہوں، اگر ایسے اعلیٰ کردار والی شخصیت اللہ کی طرف بلا رہی ہے تو یقیناً آپ سچے ہیں، آپ کا پیغام سچا ہے۔ برادران عزیز، اسلام پھیلا ہے سرور کائنات کی قربانیوں سے، اسلام پھیلا ہے حضور پاک کے اس انداز، اس رحمت کے انداز سے پھیلا ہے، اخلاق اعلیٰ سے پھیلا ہے۔ کبھی ظلم کو ظلم سے آپ نے نہیں کرنا، ہمیشہ ظلم ظالموں کو معاف کیا۔ اللہ کی طرف سے لوگ فرشتے تعینات تھے، ہمیشہ فرشتوں کو روک دیا، چاہے طائف ہو، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، احد میں بھی فرشتے اترے، حضور پاک نے کہا کہ نہیں میں رحمت للعالمین۔ برادران عزیز، ہجرت کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، جب یہ حالات تنگ سے تنگ ہو گئے، مشکل سے مشکل حالات پیش آنے لگے اور لوگ اب حدود کو پار کرنے لگے، حد سے زیادہ گزر کر کام کرنے لگے، اللہ نے حکم دیا ہے حبیب اب آپ کو ہجرت کرنی ہے،
मदीना मुनव्वरा की ज़मीन आपके लिए हमवार कर दी गई। अंसार सहाबा भी आए थे और यहाँ के जो मक्की सहाबा थे उनको भी वहाँ पर भेज कर तबलीग करने के लिए, तैयार करने के लिए भेज दिया गया था। अब यहाँ जो दारुल नदवा था अहले मक्का का, वहाँ पर एक मुशावरती इजलास हुआ जिसके अंदर तमाम जितने मक्का के सरदार थे सब जमा हुए और हुजूर पाक को कैसे रोकें या फिर कैसे इसका तदारुक हो उस पर वो लोग बातचीत करने लगे। उनको या उनका ये कहना था कि कोई एक कबीला अगर इसकी जिम्मेदारी लेता है तो फिर बनु हाशिम से इनका मुकाबला होगा, और असबियत जो है कबीले का मुकाबला कबीले से वो सबसे ऊपर था वहां पर। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, तो वहां एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसको शेखुन नज्द, शेखुन नज्द यानी बूढ़ा, जो नज्द से आया था, एक बूढ़ा था। उसने कहा कि अगर कहो तो मैं एक मशवरा दूं। लोगों ने कहा तू क्या मशवरा देगा, हम सब परेशान हैं, तुम्हारा मशवरा क्या होगा। उसने कहा हर कबीले के चंद अफराद को चुन लो और सब मिलके हमला, किसी एक फर्ज पर कोई बात नहीं आएगी, एक कबीले का मामला ना होगा और सब कबीलों से बनु हाशिम मुकाबला कर सके, ये मुमकिन नहीं है। लोगों ने कहा कि हाँ ये मशवरा बेहतरीन है तेरा, इस पर अमल किया जाएगा। अब रात को चुन लिया गया कि इस तारीख पर हमला करेंगे और हुजूर पाक के घर को घेर लिया जाएगा, इस तरीके से हमला किया जाएगा। फिर उधर अल्लाह ने भी फरमा दिया है हबीब इस रात को आपको निकल जाना है, यहाँ से तशरीफ ले जाना है। हुजूर पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि अबू बकर इस रात हमें निकलना है, सवारियों की तैयारी कर लो। इधर मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाया, फरमाया कि ये फुला की अमानत है, ये फुला की अमानत है, ये फुला की अमानत है, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरी चादर है, मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ कर आराम कर लेना और सुबह हो तो ये अमानतें फुला 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 को दे देना और मदीने में आकर मुझसे मुलाकात करना। मेरा दरन अजीज, अब इधर इनकी तैयारी भी है, इधर सरवरे कायनात की तैयारी भी है। अब ये लोग सारे हुजूर पाक के मकान को घेर लिए और हजरत अबू बकर सिद्दीक सवारियां तैयार कर लिए। मौला अली मुश्किल कुशा हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए और आकर हुजूर पाक पर बिस्तर अनवर पर लेट गए और चादर को ओढ़ लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाते हाजिर होते हैं हुजूर पाक के मकान में और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वक्त हो गया है, हम चलेंगे। एक मर्तबा ये बात अर्ज की, दूसरी मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा मौला अली ने चादर हटाकर कहा कि अबू बकर हुजूर तशरीफ ले गए, मैं अली हूं। यहाँ पर एक बात जो गौर करने की है, ब्रदर अजीज जो बात शुरू हुई मुकम्मल करके इंशाअल्लाह हम नमाज की तरफ आगे बढ़ेंगे कि अब मौला अली मुश्किल कुशा चादर को उठाते हैं और फरमाते हैं कि अबू बकर हुजूर तो
कुएं की तरफ चले गए हैं, अब वहां जाएंगे। यहाँ पर जो बात गौर करने की है वो ये है कि जब मौला अली हुजूर पाक के बिस्तर अनवर पर लेटे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहचान ना पाए कि हुजूर पाक थे या मौला अली थे। ये कब होता है कि जब आका की अदाओं में अपने आप को मिटा दिया जाए, कि चलना भी हुजूर की तरह, बैठना भी हुजूर की तरह, लेटे हैं तो हुजूर की तरह, कि आका की अदाओं में अपने आप को इतना फना कर देना कि देखकर समझ ना पाए कौन है, हुजूर पाक है या मौला अली है। बिरादरान अजीज, उसके बाद फिर सफर शुरू होता है, हिजरत का सफर शुरू हो रहा है। इधर मौला अली मुश्किल कुशा आराम कर रहे हैं बिस्तर रसूल पर, और उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर हुजूर पाक को चल रहे हिजरत करने। रात का सफर, तलवारों का साया है, लोग घेरे हुए हैं, सरवरे कायनात देख रहे हैं कि इनके सामने से कैसे गुजरेंगे, कैसे निकल कर जाएंगे, ये सब घेराव करे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है, हबीब हाथ में रेत लीजिए और इनके चेहरों पे फेंक दीजिए। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। जब आप फेंकेंगे तो आप नहीं, अल्लाह फेंकेगा, और उसका असर ऐसा होगा कि ये आप सामने से गुजर भी जाएंगे तो आपको देख नहीं पाएंगे। वैसे ही हुआ, हुजूर पाक ने जब रेत फेंकी और सामने से गुजर गए, हुजूर पाक गुजर रहे हैं लेकिन इनकी आंखों पर अल्लाह ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि सरवरे कायनात को देख नहीं पाए। सुबह होती है, अब ये इंतजार में है, हुजूर पाक निकलेंगे हम हमला करेंगे, हुजूर पाक निकलेंगे हम हमला करेंगे। और सुबह हुई और मौला अली मुश्किल कुशा बाहर तशरीफ लाते हैं, हाथ में थैलियां हैं, फरमाते हैं ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा। परेशान है, कैसे चले गए, कहाँ चले गए। अल्लाह चाहता है होता है, जब अल्लाह रास्ता बनाता है तो कोई रोक नहीं सकता। बिरादरान अजीज, फिर पीछा किया गया, इनाम का ऐलान हो गया, लोग पीछा करते हुए। अब हुजूर पाक उनके रेती है, रेगिस्तान है, खदमों की तलाश हो रही है, सवारियों की तलाश हो रही है। और जब सफर तवील हो गया, हुजूर पाक थक कर एक गार में आराम किए। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार को साफ करते हैं, साफ कर कर हुजूर पाक के लिए गार को तैयार करते हैं। वहां पर जब हुजूर पाक तशरीफ ले गए, अंदर आराम किया और हजरत अबू बकर सिद्दीक के मांडी पर लेटे हुए हैं सरवरे कायनात। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, लोग बड़े करीब आ गए, बड़े करीब आ गए हैं, और इतने करीब आ गए हैं कि अगर अपने पैरों की तरफ भी देख ले तो हम उनको नजर आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह का इंतजाम देखिए, ये गार के दहाने पर, गार का जो मुंह होता है उस पर मकड़ी ने जाला बुन दिया है, कबूतर अंडे दे के बैठा हुआ है। जब वो गार के पास आकर देख रहे हैं तो देखते क्या है कि अकल कबूल ही नहीं कर सकती कि गार में कोई होगा, कि मकड़ी का जाला पड़ा हुआ है, कोई गुजरेगा तो मकड़ी का जाला तो टूट जाएगा। कबूतर अंडे लेके इत्मीनान से बैठा हुआ है, कोई गुजरेगा तो कबूतर बेचैन और बेकरार हो जाएगा। लेकिन न बेचैनी है न कोई टूटा हुआ है, लेकिन वो देख रहे हैं कि कदम यहाँ आके रुके हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेचैन बेकरार। हुजूर अर्ज करते हैं, अल्लाह फरमाता है, ऐ हबीब अपने साथी से कह दीजिए, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है, आप दोनों हैं तो अल्लाह तीसरा आपके साथ नहीं है। बिरादरान अजीज, इस तरीके से हिजरत का ये वाक़या मुकम्मल होता है। मौला अली मुश्किल कुशा जब कुछ दिन बाद हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं तो सहाबा इकराम पूछते हैं, अली तलवारों के साए में सोए डर नहीं हुआ, अगर कोई हमला कर देता डर नहीं हुआ। मौला अली ने कहा कि खुदा की कसम, इससे बेहतर नींद मुझे कभी नहीं आई। हुजूर पाक के बिस्तर पे जो नींद आई, इससे बेहतरीन नींद मुझे कभी नहीं आई। इसकी वजह क्या है, हर रात मुझे ये खौफ रहता कि सुबह होगी तो मैं अपने आका का चेहरा देखूंगा या नहीं देखूंगा, अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। खौफ रहता कि रात नींद ही में मुझे मौत ना आ जाए। लेकिन इस रात मुझे यकीन था, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया था, अली ये सुबह होगी, ये अमानतें हैं, सबको दे देना और आकर मुझसे मदीने में मुलाकात करना। जब हुजूर पाक ने फरमा दिया, मेरा ईमान है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे मदीना पहुंचना है और अपने आका से मुलाकात। ईमान ऐसे होता है, इस्लाम जो पहुंचा है
یہ بڑی مشقتوں سے پہنچا ہے، اس کی نعمت کو، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے اندر حضور پاک کا دیے ہوئے تعلیمات، حضور پاک کا دیے ہوئے اخلاق، حضور پاک کا جو انداز ہے اسے اپنائیے، اپنے آقا سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط کیجئے۔ یہی رشتہ کام آنے والا ہے، یہی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرنے والی ہے۔ سیدی کی بارگاہ میں دعا کا معروضہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر نماز مغرب ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. لخمسة وصفها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى والنهر والفاطمة. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے.